وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی گفتگو نہایت اہم بھی ہے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو ایک گروہ کا اہل کتاب میں سے، یعنی اے ایمان والو اگر تم یہودیوں کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس لیے اے ایمان والو یہود کی بات نہ مانو۔ آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے نمبر پر ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہود کو قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ لَتَجِدَنَّ، یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، یعنی اے مسلمانوں تم ضرور بالضرور ایسا ہی پاؤ گے کہ اشد الناس عداوۃ، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ان کو تم پاؤ گے جو یہودی ہیں۔ قرآن کی یہ صداقت 1400 سال سے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی دور میں اہل ایمان سے اپنی دشمنی نکالنے کا جو ان کی عادت ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ یہ جو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، آخر اس کا سبب کیا بنا، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو اس سلسلے میں نزول قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے نبی کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے پراپر مدینے کے جو رہنے والے تھے وہ دو قبیلے تھے، جن میں سے ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج، اوس و خزرج۔ یہ دو قبیلے مدینہ پاک کے رہنے والے تھے، اور یہ دونوں چونکہ آپس میں ان کا خاندان قبیلہ ایک تھا، مگر یہ دو پارٹیاں بنی ہوئی تھی مدینہ پاک میں، تو یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے اور یہ دونوں مل کر کے یہودیوں سے بھی لڑتے تھے۔ ان کی آپسی جنگ کو اگر پڑھنا ہو تو قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اور آدھے پارے کے بعد والا جو رکوع ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
تسفکون دماءکم، ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالنا۔ تو اس میں پوری ڈیٹیلز ان کی ذکر کی گئی ہیں۔ خیر، اوس و خزرج آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور دونوں مل کر کے یہودیوں سے بھی لڑتے تھے، اور ان کی جنگوں کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 50 سال سے زیادہ پر مشتمل ہے، کہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ان کی آپس میں جنگیں جاری رہتی تھیں، ٹائم بے ٹائم، وقتاً فوقتاً۔ اب یہ جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تھے نا، تو جو بیعت عقبہ ثانیہ جو مدینہ مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی، جو مدینہ کے چند لوگوں نے جا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کو یہ وعدہ کیا تھا کہ حضور آپ ہماری سرزمین پر آ جائیں، ہم آپ کے مددگار بن جائیں گے، ہم آپ کے دین کے مددگار رہیں گے۔ اور اسی وقت سے ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو انصار کا خطاب عطا فرمایا، تم میرے دین کے انصار اور مددگار ہو۔ انہی کی دعوت پر پھر اللہ کی حکمت سے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو یہ اوس و خزرج جو تھے نا، بڑے جلیل القدر صحابہ ان میں پیدا ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو بڑے بڑے صحابہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ، حضرت زید بن ثابت الانصاری، یعنی قرآن جمع کرنے والے صحابی انصار میں اوس و خزرج میں پیدا ہوئے، اتنے بڑے شرف کے لوگ۔ جب یہ سرکار ہجرت فرما کر مدینے میں آئے نا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے انصار، مہاجرین، اوس و خزرج سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، قرآن میں کہ اللہ کی ایسی نعمت آئی کہ یہ سارے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہود سے یہ دیکھا نہ گیا کہ یہ کیسے مل گئے، اب یہ دونوں ہی مل گئے تو ہم تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے تھے، اب یہی دونوں مل گئے تو اب یہ تو دونوں مل کے ہمارے بندے مقابل آئیں گے۔ تو اب انہوں نے پھر سازشیں کرنا شروع کر دی۔ معاملہ یوں بنا، مرشاس بن قیس نام کا ایک یہودی تھا، بوڑھا، ایک وقت وہ مسلمانوں کی ایک محفل کے قریب سے گزرا، تو ان مسلمانوں کی مجلس میں اوس و خزرج نہایت ایک دوسرے سے پیار محبت بھری باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا احترام کر رہے تھے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے انداز سے ان کی محبتوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب یہ مرشاس بن قیس یہودی وہاں سے گزرا تو جل بن گیا، اور اس نے کہا کہ یہ آپس میں کیسے مل بیٹھے اور ان میں آپس میں محبتیں کیسے ہو گئی۔ تو اب اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا جو باضابطہ ان کا تربیت یافتہ، صرف اسی کام کے لیے کہ جب بھی اوس و خزرج بیٹھے نا تو تجھے کسی بھی بہانے سے جا کے ان میں بیٹھ جانا ہے اور ان کی پرانی جنگوں کے جو واقعات ہیں وہ چھیڑ دینے ہوں گے۔ اور پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب جنگیں لڑتے تھے تو باضابطہ شعراء اشعار پڑھ کر کے ان جنگوں کے حالات کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اب یہ مرشاس بن قیس یہودی نے ایک تربیت یافتہ نوجوان کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ جب بھی یہ آپس میں اوس و خزرج بیٹھے نا تو تمہیں ان کی خونریز جنگیں جو ہوئی، جنگ بعاث وغیرہ، ان میں جو ان کے اشعار تھے نا انہی لوگوں کے اسلام سے پہلے والے جنگیں، تو ان کے اشعار تم نے ان میں پڑھ کے سنانے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اوس کے اشعار پڑھیں گے تو خزرج کو برا لگے، ان کے اشعار پڑھیں تو ان کو برا لگے۔ اس طرح سے مسلسل وہ ایک پلان کے تحت، ایک منظم منصوبے کے تحت وہ ان میں جا کر کے ان کی پرانی جنگیں ان کو یاد دلا کر، اشعار پڑھ کر کے ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے لگا۔ اور پھر ہوا بھی یوں
کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں جنگ چھڑ گئی اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے، صفیں لگ گئی، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سائٹ کے اوس و خزرج انصار صحابہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا زمانے جاہلیت والی رسم پھر آ جائے گی جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان ہوں؟ بس ایک جملہ حضور نے کیا کہا، جہاں ہتھیار ہاتھ میں تھے وہی پھینک دیے اور دوڑ کر کے ایک دوسرے سے گلے مل کر کے رونے لگے اور ایک دوسرے سے تلافی کرنے لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے نا، کہ ان میں سے اگر کسی سے ادنا سی لغزش کی طرف توجہ بھی جائے تو رب اس پر انہیں باقی نہیں رہنے دیتا، رب انہیں فوراً پلٹا دیتا۔ اب یہ شیطان ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا، ان کو لڑانا چاہتا تھا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا تھا، مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ حضور نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم تو لڑیں گے، ہمارے باپ دادا کو انہوں نے قتل کیا ہے اور وہ کہے کہ ان کے باپ دادا کو ہم نے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک ہی جملے پر انہوں نے ہتھیار وہی پھینک دیے، آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر بھی ہوئے اور رونے لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اب یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو ہمارے لیے آج لائق نصیحت اور قابل عمل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو آپس میں لڑانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جی۔ اور میں شبیر بھائی میں نے کئی بیان بھی کیا تھا، یہاں میں نے ابھی وہ بیان نہیں کیا، لیکن اندور میں نے وہ چیز پر پوری تفصیلی بات عرض کی تھی کہ یہ جو اسلام میں ایمان والوں میں جتنی پھوٹ پیدا کی گئی نا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہودی ہے، یعنی جو فرقے پیدا کیے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، اس کو باضابطہ انہوں نے تیار کیا اور ابن سبا یہودی کے ذریعہ اسلام میں رافضی فرقہ پیدا کیا گیا، شیعہ فرقہ عبداللہ ابن سبا کے ذریعہ، اور پہلا فرقہ وہی، اور اسی کے ساتھ جسٹ میں پھر خارجی فرقہ بھی پیدا ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اہل ایمان کو لڑانا اور پھر پلان کے تحت لڑانا، آپس میں پرانی باتیں یاد دلا کے لڑانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج کئی مسلمان بھی سروش پر چل پڑے کہ وہ دو بھائیوں کو مل بیٹھتا دیکھتے ہیں، خاندان والوں کو مل بیٹھتا دیکھتے ہیں، آپس میں ایمان والوں کے درمیان محبت دیکھتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح سے منظم پلان کے تحت ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو کبھی ہوئی ہوں گی انہیں یاد دلا کر کے ان میں آپس میں لڑائی اور فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس طریقے پر جو چلتا ہے وہ یہود کے طریقے پر چلتا ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ لڑنا چاہے تو ان میں صلح کرا دی جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس بات سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے رب نے قرآن میں اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعہ ہمیں یہ بتایا کہ ایمان والو تم یہودیوں کی بات نہ مانو، تم یہودیوں کی بات نہ مانو۔ آج آپ مسلم سوسائٹی کا جائزہ لے لیجیے، اللہ حالات مسلمانوں کی یہ ہیں کہ گناہ کے حرام کام، ناجائز ان کاموں میں لوگ یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو باضابطہ فیشن کا نام دیا گیا، اس کو باضابطہ ترقی یافتگی کا نام قرار دیا گیا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ایسا تو چلتا ہے، یہ نئے زمانے کے تقاضے، تم لوگ پرانے زمانے کی باتیں مت کرو۔ تو یہ یہود و نصارہ کی پیروی میں لوگ بول رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو حدیث پاک سناؤں،
ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا زُبَّ حُجْرَ زَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ اگر وہ ایک بالش چلے ہوں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہوں گے تو تم بھی ایک ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے۔ حتی لو سلکوا حجر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی میں اس رستے پر چل پڑو گے۔ یعنی تم ان اگلوں کی گناہ کے معاملات میں، بدعملیوں کے معاملات میں ان کے اتنے شوقین ہو جاؤ گے ان کی باتوں کو ماننے کے اور ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوگے تو تم بھی کہو گے چلو اب یہ لوگ گئے ہیں تو کوئی فیشن ہی ہوگی نا، کوئی اچھا ہی کام ہوگا، تو تم بھی وہاں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا من؟ حضور یہ جو اگلے لوگوں کے پیچھے امت چل پڑے گی شبرم بشبرن و ذراعم بذراع، بالش تو بالش اور ہاتھ ان کے پیچھے چلے گی، تو یہ کن لوگوں کے پیچھے چلے گی؟ تو ہمارے آقا حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا تھا کہ حضور کیا یہ آپ الیہود والنصارى یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ امت ان کے طریقے پر چل پڑے گی؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن، تو ان کے علاوہ اور کون ہے؟ اب آج شادیوں کے حالات دیکھ لو، رسمیں دیکھ لو، بالکل بے پردگی، بے حیائی، اور اس کے علاوہ درجنوں رسمیں ایسی ہیں کہ جو کپڑے پہننے کے معاملات ہو تو دیکھو گھٹنے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، ان کی ناف کا حصہ نظر آ رہا ہے، پیچھے سے پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا ہے، ان کے بال دیکھو تو بالکل، اب کبھی تو فوٹو بھی لگا کے لوگ بتاتے ہیں کہ جس طرح سور کے بیچ کے بال اٹھے ہوئے ان کے سر کے اوپر ٹوٹے ہوئے۔ یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں کہ وہ جہاں جا رہے وہاں یہ امت بھی پیچھے پیچھے اٹھ کے جا رہی ہے۔ حتی لو سلکوا حجر ضب لسلکتموہ، سرکار نے فرمایا کہ تم اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی گئے ہوگے تو لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اس کے پیچھے بھی ان کی پیروی کریں گے۔ قرآن تو کہتا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، کہ ایمان والو اگر تم نے یہودیوں کی بات مان لی تو وہ تمہیں کفر سے، ایمان سے کفر کی طرف پلٹا دیں گے، وہ تمہیں مومن بھی نہیں رہنے گے۔ اب غور کیجیے آپ، اور یہاں جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ گوہ کا سوراخ، محدثین کرام اس پر لکھتے ہیں کہ یہ گوہ کے سوراخ کی سرکار نے مثال کیوں دی کہ گوہ کے سوراخ میں بھی یہودی گئے ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی میں جاؤ گے؟ فرماتے ہیں اس کی گوہ کے سوراخ کی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو باتوں کی وجہ سے دی۔ ایک تو یہ کہ گوہ کا سوراخ بہت تنگ ہوتا ہے، اور دوسرا کہ وہ ردی خراب اور بدبودار ہوتا ہے۔ تو سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے چلو گے تو تم بھی تنگی میں آ جاؤ گے، تم بھی بدبو کی طرف چلے جاؤ گے، اور آج امت کی وہی حالت ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو یہودیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی بیوی کی ملاقات اپنے فرینڈ سے کرواتا ہے، جی ہاتھ ملاؤ، یہ میرے دوست ہیں۔ پھر کیا ہوا جو آپ جانتے ہیں، ایک بندہ اب اسی طرح سے اپنے دوستوں کو لے کے گھر آتا ہے، اپنی ماں سے ملاقات کرواتا ہے، اپنی بہنوں سے ملاقات کرواتا ہے، چونکہ اس نے یہودی کلچر دیکھا ہے اور اسی کو فالو کر رہا ہے۔ اور الٹا اگر کوئی عالم اسے منع کرے تو یہ کہتا ہے کہ یار تم بڑے پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ جب عزتیں لٹ جاتی ہیں، جب سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تب انہیں پتا چلتا ہے کہ بھلا وہی تھا کہ ہم اسلام پر عمل کریں۔ تو یہ چیزیں، اب دوسری چیز جو اس سے بڑی ہے، جس کے حوالے سے میں لمبی بات نہیں کروں گا،
لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہودی نصرانی ایمان والوں تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم خود ان کے دین کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ تو اب کئی مسلم ممالک بھی ہیں جو ان کے ساتھ ساٹھ گانٹھ رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنی تجارت، اپنے بزنس اور اپنے طرح طرح کے ہیلو حوالوں کے پردوں میں ڈھانپ رکھا ہے۔ مگر آج دیکھو سعودی کی حالت کیا ہو رہی ہے کہ انہیں آج وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو ان کے یہ دوست انہیں کہتے ہیں۔ جو دارالشفا ہے وہاں بیماریاں کہاں سے آ گئی؟ جہاں سے مریضوں کو شفا مل رہی، جہاں ہر گھڑی رحمتیں اتر رہی، وہاں بند، اور وہاں بند کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ میسج دیا گیا کہ یہ بیماری ہے اور تم بھی مسجدیں بند کر دو۔ آپ غور فرمائیں اس چیز پر۔ احتیاطی تدابیر کا اسلام منکر نہیں ہے، مگر یہود و نصارہ کے کہے پر تم نے رب کے حرم پر پابندی لگا دی۔ مسلمان تو چاہتا یہی ہے رہے کہیں بھی مرے حرم میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ موت کتنی پیاری جو حرم کے سائے میں آنے، آخر سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھے گی بھی تو لوگ وہیں سے اٹھیں گے، تو وہ کتنا خوش نصیب جسے نبی کے قدموں میں اٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ انہوں نے ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہا تو اس وقت تک قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم ان کو خوش نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ان کے دین کے پیروکار نہ ہو جاؤ۔ تھوڑا مل لیتے ہیں، تھوڑا یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا وہ کر لیتے ہیں، یہ سارا تھوڑا تھوڑا کرتے ہی پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو تھوڑا کرنے جاتا نا، 100 روپے کا تھوڑا کرنے جاؤ تو 1 روپیہ بھی کم ہو گیا تو 100 تو نہ رہا نا، 100 نہ رہا جی۔ اور میں بارہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ گوبر حلوے میں مل جائے یا حلوہ گوبر میں مل جائے، نقصان حلوے ہی کا ہے دونوں۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ ایمان والے لفظ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، اے ایمان والو ان یہودیوں کی باتیں اگر تم نے مان لی تو یہ تمہیں ایمان پر نہیں رہنے دیں گے، یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اس لیے ساتھیوں، ہم تو ابھی بڑے لیول کی بات تو نہیں کر رہے، لیکن کم از کم اپنے معاشرے کی جو عادتیں ہیں، اپنے معاشرے کا جو کلچر بدل رہا ہے، اور لوگ رہیں کہیں بھی رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کہیں بھی جا کر آئیں یا کہیں بھی جا کر رہیں، اسلامی کلچر نہ چھوڑیں، اپنی اسلامی بود و باش، اسلامی طرز نہ چھوڑیں، اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھیں، ورنہ پھر نتیجے پھر وہی بے غیرتی والے ہوں گے جو ان کے ہیں کہ وہ سامنے ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ بیٹھی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ بے غیرتی تم بھی اپناؤ۔ اور سرکار فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، مومن بے غیرت نہیں ہوتا ہے۔ اور شبیر بھائی جانتے ہیں انہوں نے پوری شرح کی ترجمہ کیا ہے، اسلام کے جو 5 بنیادی مقاصد ہیں نا، جس کے ارد گرد پوری شریعت پہرا دے رہی ہے، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، وہیں پر نسب کی حفاظت۔ بے شک آپ اس کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن میں جس گہرائی سے بول رہا ہوں اس کو غور کیجیے۔ نسب کی حفاظت اسلام کے بنیادی ترین مقاصد میں سے بنیادی مقصد، یعنی پوری شریعت جن باتوں پر پہرا دے رہی ہے وہ 5 ہیں، اور ان 5 میں سے ایک نسب کی حفاظت۔ اور یہ سارا بے غیرتی کا کلچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایک بس اسی نسب کی اختلاف کی طرف لے جا رہا ہے کو۔ اس لیے جس مذہب میں مسجد آنے سے عورتوں کو روک دیا،
معاشہ صدیقہ سے عورتوں نے جا کر کہا جو پرہیزگار عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں نماز پڑھتی تھی مسجد جا کر جماعت کے ساتھ، ہمیں عمر نے روک دیا۔ کہا عمر نے جس دور کو دیکھ کر روکا ہے، اگر حضور علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں اسے دیکھتے تو حضور بھی روک دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر باقی یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ بے شک یہاں نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو زنا کے خیال سے نہیں آتا ہے، بے شک وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو وضو کے ذریعہ جھاڑ کے یہاں آتا ہے۔ ایسی پاکیزہ جگہ پر اگر آنے سے روکا گیا ہے تو پھر باقی جگہوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کو ذہن میں رکھو۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، پہننا ہے، کھانا پینا ہے، رہنا کیسے ہے، ہمیں اپنے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے آپ حلال طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں، باقی صرف فیشن کے طور پر دائرہ اسلام سے بات اگر یہ پیروی کرنی شروع ہو جائے گی امت تو پھر اس پر آگے بہت زیادہ وبال ہے اور بہت زیادہ مصیبتیں ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے صرف ایک اشارہ کر دیا، حضرت عمر تورات لے کر آئے، تورات کا نسخہ لے کر آئے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضور سے کہا کہ حضور یہ تورات کا نسخہ فسا کا تھا، تو ہمارے نبی علیہ السلام خاموش رہے، لیکن حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دیا، سرکار ناراض ہوئے، حضرت عمر نے معافی طلب کی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر اگر اس وقت موسیٰ بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ جب موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، تو اب تو موسیٰ ابھی تو ہے ہی نہیں اور میں خود موجود ہوں اور تم منسوخ کتاب پڑھ رہے ہو۔ تو یہ طریقے صحابہ کرام کے ذریعے بھی اللہ نے اس لیے جاری فرمایا تاکہ بعد والوں کو نصیحت ملے کہ عمر جیسے بندے کو جن کی زبان پر سرکار نے کہا کہ حق ہی جاری ہوتا ہے، جب انہیں تورات جیسی کتاب پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور دوسری جگہ حدیث میں سرکار نے اس کی وجہ بھی بتائی، سرکار نے فرمایا عمر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بات سچی ہوگی مگر تم پہلی کتاب سمجھ کے اس کا انکار کر دو گے تو بھی نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر کوئی بات غلط ہوگی جو انہوں نے تحریف کر دی ہوگی اور تم اس کو سچا مان لو گے تو بھی تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اب تم قرآن کا مطالعہ کرو۔ بے شک بے شک۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جس کی طرف آج امت کی توجہ جانی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں و غلطیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔